مضاربہ ماڈل کے تحت فیملی تکافل کس طریقے سے کام کرتی ہے اسے ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرض کریں کہ ایک پارٹیسپینٹ وہ فیملی تکافل میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ لائف انشورنس کی وہ پالیسی لینا چاہتا ہے اور پالیسی کی اماؤنٹ $10,000 ہے اور انسٹالمنٹ جو کہ اینولی وہ پے کرے گا وہ $1,000 ہے۔ اب اس میں سے جو کہ اس نے $1,000 کا کنٹریبیوشن دیا ہے، اس میں سے ایک سبسٹینشل اماؤنٹ، فرض کریں کہ وہ رقم $950 ہے، یہ سبسٹینشل اماؤنٹ اس کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں جائے گی، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس رقم کو کمپنی مضارب کے طور پر انویسٹ کرے، اسے استعمال کرے، اور اس سے اگر کوئی منافع ہو تو کمپنی اور پارٹیسپینٹ جو کہ رب المال ہے وہ آپس میں ایک ایگریڈ ریشو کے ساتھ وہ شیئر کریں۔ یہ 30 اور 70 کا تناسب بھی ہو سکتا ہے، 40 اور 60 کا تناسب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس انویسٹمنٹ میں $50 نفع کے طور پر ایمرج ہوتے ہیں تو $30 اس کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیے جائیں گے، یعنی کہ اسے دیے نہیں جائیں گے لیکن اس کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیے جائیں گے، اور $20 وہ تکافل کمپنی کا مضارب کے طور پر اس کا ریمونریشن یا کہ اس کا معاوضہ ہوگا۔ اگر پارٹیسپینٹ کی ناگہانی موت واقع ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی موت میچورٹی ٹائم سے پہلے واقع ہوتی ہے، تو اس صورت میں یہ رقم کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی، یا کہ اسے تکافل بینیفٹس اس کے لیگل ایئرز کو کیسے دیے جائیں گے، اس حوالے سے جو ورکنگ ہے وہ کچھ اس طریقے سے۔ پارٹیسپینٹ کے ورثاء کو سب سے پہلے تو جو انسٹالمنٹس اس نے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے لیے دی ہیں، یعنی کہ $950 جو کہ ہر سال اس نے دیے ہیں، تو 5 سال کے ایکول جتنی بھی اس کی انویسٹمنٹ بنتی ہے اوریجنل اماؤنٹ وہ اس کے ورثاء کو دی جائے گی۔ اسی طریقے سے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں جتنے بھی منافع کی رقم یا کہ پروفٹس کی رقم پڑی ہوگی وہ ساری کی ساری اسے دی جائے گی۔ مثلا پہلے سال یہ منافع $30 تھا، ممکن ہے کہ اگلے سال یہ $40 ہو، اگلے سال ممکن ہے کہ $60 ہو، تو جتنے بھی پروفٹس ہیں وہ رقم ساری کی ساری اس کے ورثاء کو یا کہ لیگل ایئرز کو دی جائے گی۔ یہاں یہ بات بہت قابل ذکر ہے کہ اگر یہ کمرشل انشورنس ہوتی تو اس صورت میں یہ رقم ڈیزگنیٹڈ فرد کو ملتی، کہ جس کو ڈیزگنیٹ یا کہ جس کا تعین پارٹیسپینٹ نے، پالیسی ہولڈر نے انشورنس ڈیڈ میں، انشورنس کانٹریکٹ میں کیا تھا۔ لیکن چونکہ یہ تکافل ہے، اسلامک انشورنس ہے، تو اس صورت میں جو تکافل بینیفٹ ہے یا جو تکافل کی رقم ہے وہ ورثاء کو ملتی ہے، اور یہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے۔ اسی طریقے سے جو ڈونیشن فنڈ سے بھی ورثاء کو کچھ رقم ادا کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اسے وہ اقساط اور وہ انسٹالمنٹس ان ورثاء کو وہ اقساط اور وہ انسٹالمنٹس دی جاتی ہیں کہ جو کہ پارٹیسپینٹ ادا کرتا، پے کرتا کہ اگر وہ زندہ ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ
انویسٹمنٹ اور پروفٹ کے علاوہ جو 5 انسٹالمنٹس ہیں، یعنی کہ جن کے اماؤنٹ $5,000 بنتی ہے، وہ بھی ورثاء کو ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اسلامی ممالک میں کہ جہاں پہ مضاربہ ماڈل اختیار کیا گیا ہے، اس طریقے سے فیملی تکافل وہ آپریٹ کرتی ہے، یا کہ اس کا یہ طریقہ کار ہے۔